تو رسول اکرم نبی محتشم محبوب معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، یہ خاص طور پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے یہ ہمیں اور آپ کو نہیں، صرف اپنے محبوب کو ہی اپنی خاطر بنایا ہے نا، صرف محبوب کو ہی بنایا۔ کم از کم میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اپنے لیے کہ مجھے نہیں، اپنے محبوب کو۔ آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے جب اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا، اور یہ عام طور پر علماء سے آپ سنتے ہیں، میں وہ حدیث قدسی یہاں عرض کرنا یعنی ضروری نہیں سمجھتا، اس کا مفہوم ہی کافی ہے، جو وہ مشہور حدیث کنت کنزا مخفیہ فَإِذَا أَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ۔ دیکھیے اس میں بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات الوہیت کے اسم جلالت کو بھی بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا اسم جلالت اور اسم ذات ہے اللہ۔ اس نے یہی فرمایا، اس نے یہ نہیں فرمایا کن تو الہن کہ میں معبود تھا، میں اللہ تھا، میں نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر میں نے ایک پہچاننے والے کو تخلیق فرمایا۔ یعنی اس نے فرمایا میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، پوشیدہ، جس کا نام نہیں، پوشیدہ خزانہ۔ اور خزانہ تو ہوتا بھی پوشیدہ ہے نا، خزانہ جو ہے وہ روڈ پہ پڑا ہوا نہیں ملتا، خزانہ پوشیدہ ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس خزانے کو کوئی جاننے والا ہو، اور جو جاننے والا ہو بس وہی اس خزانے کو جانے اور کوئی نہ جانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور ذات کی تجلی سے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، کیونکہ عمل تخلیق میں مقصد یہی تھا کہ کوئی پہچاننے والا ہو۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا تو سرکار کی زبان حق ترجمہ سے جو کلمات سب سے پہلے ادا ہوئے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ما سوا اللہ، جب کائنات بننے کا عمل شروع ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے، ابھی عرش کرسی زمین آسمان کچھ بھی نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی پوری کائنات میں سب سے پہلا جملہ کون سا ادا ہوا، کون سی بات سب سے پہلے ادا کی گئی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمہ سے اللہ اکبر اپنی زبان سے ادا کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ اب اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہی کلمات سب سے زیادہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اچھا اس لیے نہیں، یہاں بھی دیکھیے عقیدے کی بات عرض کر دوں، اصلاح کے طور پر بھی اس کو سمجھ لیجئے گا، اس لیے اللہ اکبر زیادہ نہیں بولا جاتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا ہم اعلان کر رہے ہیں۔ بے شک کبریائی کا اعلان ہے، مگر یہ ضمنی ہے، اصل میں تو ہم وہ کلمات ادا کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے ادا کیے تھے، حضور کی زبان سے نکلے تھے۔ اس لیے نہیں کہ یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے، وہ اعلان اپنی جگہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات عرض کی اللہ کو وہ پسند آ گئی، ورنہ وہ تو فرما رہا ہے کہ میں تو پوشیدہ خزانہ تھا۔ اچھا نام رکھتے بھی تو دوسرے ہی ہیں نا، اپنا نام کون رکھتا ہے؟ میرا نام نسیم صدیقی، میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 39ویں نمبر پر ہوں الحمدللہ۔ تو یہ صدیقی اس لیے میرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نسیم احمد میرا نام میرے والدین نے جو رکھا تو میں نے تو خود نہیں رکھا نا، آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو نام خود نہیں رکھے جاتے، سمجھ رہے نا آپ بات کو، نام خود نہیں رکھے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں پوشیدہ خزانہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اللہ تعالیٰ نے ہی وہ علم عطا فرمایا اپنے محبوب کو
کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت کو جان گئے، اور ان کی زبان سے سب سے پہلے اللہ ادا ہو گیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سجدے کے وقت مجھے حکم فرمایا کہ اے محبوب، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، تو میں سمجھ گیا کہ میرا نام محمد ہے اور میرا مقام محبوبیت ہے، یعنی اپنا مقام اور مرتبہ بھی پتہ چل گیا کہ میرا مرتبہ محبوبیت ہے اور میرا نام محمد ہے۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کو نام سے مخاطب کیا، ایک خالق ہے دوسرا اس کی مخلوق اور شاہکار مخلوق۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے جب اپنے محبوب پر گویا ایک نظر محبت فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی نظروں کی تاب نہ لا سکا اور شرما گیا، اور حیا کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے میرے انوار کو پسینے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے انوار کے پسینے جمع کیے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ یہ کیا عمل ہے، ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اس سے کچھ بناؤں گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کیا اپنی پہچان کے لیے میرے علاوہ کسی اور کو بنائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں محبوب، میری پہچان کے لیے تم کافی ہو اور میں تمہارا رب تمہارے لیے کافی ہوں۔ سمجھ رہے نا آپ بات؟ دیکھیے یہ بھی عقیدے کی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، ہم سے تھوڑی فرمایا ہے۔ ہم سے فرمایا جب نہیں ہے تو ہم کیوں جگہ جگہ لکھتے پھر رہے ہیں اسٹیکروں کے ذریعے اور گاڑیوں پر لگاتے پھر رہے ہیں، کیلنڈر چھاپتے پھر رہے ہیں کہ بھئی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو سورہ توبہ کی آیت 129 کا شروع کا حصہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو خطاب ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تو وعدہ نہیں کیا، مجھ سے نہیں وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، اپنے محبوب سے فرمایا۔ تو محبوب سے فرمایا تو محبوب کی ہی بات ہونی چاہیے نا۔ ہاں مجھ سے یہ جملہ 1980 میں میرے مرشد گرامی حضور سیدی سندی مرشدی متائی مولائی ملجائی ابو البرکات آل رحمان محی الدین محمد مصطفیٰ رضا خان فقیہ بریلوی نور اللہ مرقدہ نے 1980 میں یہ فرمایا۔ میں بریلی شریف میں حاضر تھا کہ میں اپنے سارے مریدوں کے لیے کافی ہوں۔